اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں بات قبروں تک پہنچ گئی تھی، میرا خیال یہ کہ کچھ زندوں کے مسائل اس نشست میں موجود بنا لیا جائے۔ کوئی آپ کے پاس خط ہو تو اس سے شروع کر لیجیے، پھر کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں کیا۔ جی ضرور۔ یہ شبات علی صاحب لکھتے ہیں بفر زون کراچی سے کہ سب سے پہلے تو آپ کو سلام عرض کر دیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں ملک کے بعض حصوں سے بعض حلقوں کی جانب سے شیو کرانے، پینٹ شرٹ پہننے، گاڑیوں میں موسیقی سننے کے خلاف دھمکیاں دی جا رہی ہیں، طالبات کے اسکولوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اسلام صرف ظاہری شکل و صورت اختیار کرنے کا نام ہے۔ اگر پینٹ شرٹ غیر اسلامی لباس ہے تو شلوار قمیض کو اسلامی لباس کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ دکھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حلقے میں ظاہری شکل و صورت پر اس بھرپور انداز سے ہم چلانے کی بجائے منشیات فروش، اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ، غربت اور رشوت کے خلاف اپنی قوتیں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ درست، یہ بڑا غیر معمولی احساس ہے جو ہم سب اس میں شریک ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ اس میں تشدد راہ پا رہا ہے، بالکل، اور لوگ دین کی حقیقت یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں پر بعض چیزیں مسلط کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ کوئی داروغے نہیں۔ بالکل، ہمیں بات بتانی ہے۔ اسلام کا ہتھیار کیا ہے؟ استدلال، آرگومنٹ۔ ہم آرگو کریں گے، ایک بات لوگوں کے ذہنوں پر واضح کریں گے، وہ اسے اپنے دل و دماغ میں اتاریں گے، اسے قبول کریں گے، یہ اسلام کی فتح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو مجبور کر دیں کہ وہ فلاں کام کرے۔ ایک تو اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کا اقدام کرتے ہیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بات جگہ جگہ واضح کی ہے، پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کو مجبور کر کے کسی راستے پر لگانا ہوتا تو ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہم یہ کام کر ڈالتے۔ یعنی اگر ہمیں کسی کو ہدایت دینی ہوتی بالجبر، یعنی زبردستی ہدایت پر لانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کام خود کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے چونکہ اس دنیا کو آزادی کے اصول پر بنایا ہے، انسان کو اس کا حق دیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے وہ ایمان اختیار کرے۔ اسی طرح جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آپ قانون کی سطح پر نماز اور زکوٰۃ کے معاملے میں تو کوئی اقدام کر سکتے ہیں، اور کسی چیز کے بارے میں آپ کوئی قانونی اقدام نہیں کر سکتے۔ تبلیغ کریں، نصیحت کریں، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، یہ کام آپ کو کرنے چاہیے۔ تو اصل میں اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کی تعلیم بہت ناقص ہوئی، زیادہ تر یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، یہ نہ دین سے واقف ہوتے ہیں نہ انسان کی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو انہوں نے ٹھیک سمجھا ہوا نہیں ہوتا، پھر جن چیزوں کو موضوع بناتے ہیں وہ اسلام کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ آپ کون سا لباس پہنے، پتلون پہنے، شلوار قمیض پہنے، اسلام کا کوئی لباس نہیں۔ اسلام کا لباس صرف حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اسی کو موضوع بنایا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب توجہ دلائی ہے۔ عرب اپنا لباس پہنیں گے، انگریز اپنا لباس پہنیں گے، ہم پاکستانی اپنا لباس پہنیں گے۔ یہ شلوار قمیض یہ کوئی انبیاء علیہ السلام کا لباس ہے؟ صدیوں کے بعد اس لباس نے یہ صورت اختیار کی ہے، یعنی پاجامے سے شلوار میں بدلا ہے، قمیض کی ایک خاص صورت وجود میں آئی ہے، کالر کی ایک خاص صورت وجود میں آئی ہے، بے شمار تہذیبوں کے اختلاط سے بعض چیزیں بنتی ہیں، تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اسلامی لباس ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہمارا قومی لباس ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک آدمی قومی لباس پہنتا ہے۔ اچھا، دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، مختلف چیزوں کے اثرات ہو رہے ہیں، یہ لباس، یہ رہن سہن، آپ کہاں بیٹھیں گے؟ آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں چاندنی کا فرش ہوتا تھا، گھروں میں تخت لگے ہوتے تھے، پاندان کھول کے وہاں پہ بڑی بوڑھیاں بیٹھی ہوتی تھی، آپ جاتے تھے ان سے مل لیتے تھے، یہ ہماری معاشرت تہذیب تھی۔ اب آپ کو کہاں نظر آتی ہیں یہ چیزیں؟ جب دنیا ایک دوسرے کو دیکھتی ہے، لوگ ملتے ہیں تو مختلف چیزوں کو اپناتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے اس میں کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں تو بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کے نزدیک اسلام کس چیز کا نام ہے؟ خواتین کے پردے کا، مردوں کی داڑھی کا، ٹخنوں سے اونچی شلوار کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کچھ سوالات کیے ہیں، وہ سوالات حدیثوں میں نقل ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور نے کہا کہ یہ اس لیے آئے تھے آج تاکہ تمہیں اپنے دین کے بارے میں کچھ تعلیم دے۔ اس موقع پر انہوں نے آ کے پوچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ داڑھی رکھنا اسلام ہے،
پردہ کرنا اسلام ہے یا ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھنا اسلام ہے. آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اپنی اخلاقی تطہیر جو ہے اس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جن کو اسلام اصل اہمیت دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ان چیزوں کی اہمیت ہے جن کی خود دین کے اندر کوئی اہمیت. غامدی صاحب، کیا اسلام ہمیں کسی مخصوص لباس سے متعارف کراتا ہے یا کسی مخصوص رہن سہن سے متعارف کراتا ہے، یا اگر مسلمان کا لباس ہو تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ میں اسی پر اصولی گفتگو کر رہا تھا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اسلام نے آپ کے لیے نہ کوئی مخصوص لباس مقرر کیا ہے، نہ کوئی مخصوص رہن سہن مقرر کیا ہے. رسالت بات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی چیز تو مسجد ہو سکتی ہے نا. آپ کے تمدن کے لحاظ سے مسجد نبوی بنائی تھی، آج کی مسجد نبوی کو آپ جا کر دیکھیے وہی مسجد نبوی ہے. وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. مسجد کس طرح کی ہونی چاہیے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو گنبد نہیں تھا، منار نہیں تھا، محراب نہیں تھی. اب ہماری مسجدوں کی ایک خاص صورت بن گئی ہے. تو وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، آپ کے رہن سہن کے انداز بدلتے ہیں. اسلام عالمگیر دین ہے، وہ اگر اس طرح کی چیزوں کو پابند کر دیتا تو ایک علاقے میں بند ہو کر رہ جاتا. اس نے بنیادی اصول دیے، آپ کو اخلاقی تطہیر کا سبق دیا، آپ کو یہ بتایا کہ یہ خدا کی شریعت ہے اور اس کے یہ احکام ہیں، ان کے اندر زندگی بسر کرو. اور وہ ایسے احکام ہیں، ہم تو بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین نے اس طرح کی ہدایت دی ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں آدمی اس کو اپنا سکتا ہے. آسانیاں پیدا اگر آپ لباس کا پابند کر دیں گے، بہت سے لباس ایسے ہیں جو عرب پہنیں گے اپنے معاشرت کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے، اپنے موسموں کے لحاظ سے، ممکن ہے کسی دوسری جگہ موزوں نہ ہو. آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ یہ شلوار قمیض جو ہم یہاں بڑے اطمینان کے ساتھ پہن لیتے ہیں، یہ انگلستان کے یا یورپ کے سرد ممالک میں جا کے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دیتی ہے. اچھا، اسی طرح پیشوں کے لحاظ سے لباس کی بڑی اہمیت ہے. انڈسٹری میں آپ کیا لباس پہنے، آپ فیکٹریوں میں جا کر کیا لباس پہنے، آپ فوج میں کیا لباس پہنے، تو یہ پیشوں کی ضرورت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے پاکیزہ ہونا چاہیے. یعنی اصل چیز جس کو قرآن نے اہمیت دی ہے وہ یہ کہ یحفظوا فروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، بدکردار لوگوں کا لباس نہ ہو. اسی طرح لباس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہدایت دی وہ یہ دی کہ اوباشوں کا لباس نہ پہنے، اپنے معاشرے کے شرفاء کا لباس پہنے. اور ہر لباس میں شرفاء کے لباس بھی ہوتے ہیں اور اوباشوں کے لباس بھی ہوتے ہیں. لباس متکبرانہ نہ ہو، وضاقتہ میں تواضع ہو. اب دیکھیے نا قرآن کیا کہتا ہے کہ تم زمین پر چلتے ہو تو سر جھکا کر چلو، تواضع کے ساتھ چلو، تمہاری چال ڈھال میں وضاقتہ میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. کیا تم یہ ہمت رکھتے ہو کہ زمین کا سینہ پھاڑ دو گے یا آسمان میں شگاف دے دو گے؟ تمہیں انسان بن کر رہنا چاہیے. تو وہ لباس جو آپ کی انسانیت کا نمونہ ہو، جس میں آپ انسان نظر آئے، جس میں دوسروں کا دوست جمانا، اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود نہ ہو، حضور نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی. ایسے لباس نہ پہنو جو اسٹیٹس سمبل بن جائے، جو دوسروں کے اوپر برتری ظاہر کرنے کا باعث ہو. شائستگی کے ساتھ پہنو. اچھا، اسی طریقے سے لباس کے معاملے میں یا جوتا یا اس طرح کی دوسری چیزوں کے بارے میں جب ایک آدمی نے سوال کیا کہ میرا جی چاہتا ہے اچھے ہوں، اچھا ہونا تو ایک دوسری، تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جمالیات کا احساس جو ہے یہ بھی کوئی ممنوع چیز نہیں. قرآن مجید نے زینتوں کے بارے میں، یعنی یہ جو تزئین کی چیزیں ہوتی ہیں، عورتیں بھی زینت کی چیزیں استعمال، زینت ہر چیز میں ہوتی ہے. آواز میں زینت ہے، موسیقی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، کلام کی زینت ہے، شاعری کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اچھی نثر کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس میں بھی قرآن مجید نے کیا کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے یہ زینتیں پیدا کی ہیں. ان لوگوں سے پوچھو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون یہ جسارت کرتا ہے کہ ان کو حرام قرار دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں میں ان میں ایک اعتدال، ایک توازن رکھا، میانہ روی کی تعلیم دی. ہمیں یہ بتایا کہ اخلاقی لحاظ سے بیدار رہو، یعنی تمہارا لباس ہو، تمہارا رہن سہن ہو، یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، یہ ان کی نفسیات پر برا اثر نہ ڈالے. تو وہ لباس، جو لباس متواضع لباس ہے، جو لباس بدن کو ڈھانپنے والے لباس ہیں، جن لباسوں کو دیکھ کر آدمی محسوس کرتے ہیں کہ وہ شریف آدمی جا رہا ہے، جن میں کوئی تکبر کا پہلو نہیں ہے، وہ لباس آپ پہنے. وہ لباس دنیا کی ہر قوم کے لباسوں میں سے منتخب کیے جا سکتے ہیں. غامدی صاحب، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ ایک دعوت کا کام کیا ہے. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی انہوں نے پوری زندگی جو محنت کی ہے. جبکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ آج، میں وکیل بننے کی اپنی محنت کر رہا ہوں، ایک بندہ ہے ڈاکٹر بننے کی محنت کر رہا ہے. اس طرح ہمارے ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں. ہمارا زندگی کا جو مطمع نظر ہے وہ صرف اپنے پروفیشنز اور ارننگ جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے. اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا ہے،
اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے، تو ہم تو اس حساب سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ شاید ہم اپنی زندگیوں کو، اسلام کو شاید ہم سمجھ نہیں پائے اچھی طرح سے. اس میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں کہ دعوت و تبلیغ کا یہ کام. بھائی ہمیں ایک حق ملا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہے، اس کا فطری حق ہے. اس حق کا فطری حق یہ ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں، لیکن ہر شخص یہ ذمہ داری اپنے حالات کے لحاظ سے انجام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی توازن پر بات ہو رہی تھی، ان ذمہ داریوں کو بھی تقسیم کیا ہے. چنانچہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو انبیاء کے لیے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ایک الگ ذمہ داری ہے. وہ مبعوث ہی اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں، انہیں معاشی جدوجہد سے روک دیا جاتا ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے، وہ اس کام کے لیے خاص کر کے بھیجے جاتے ہیں. چنانچہ وہ تو یہی کام کریں گے. پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ ایک عالم جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں انجینئر نہیں بن رہا، میں ڈاکٹر نہیں بن رہا، میں نے اپنے آپ کو دین کا عالم بنانے کا فیصلہ کیا ہے. تو دیکھیں وہاں بات سورہ توبہ میں کہاں سے شروع کی ہے. وہاں یہ فرمایا ہے کہ ما کان المؤمنون ینفروا کافہ، سارے مسلمان علماء نہیں بن سکتے. بات یہاں سے شروع کی ہے. کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، دنیا کا نظام چلنا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے. جا کے یہ منڈیاں کیسے آباد ہوں گی، یہ ایجادات کیسے ہوں گی، یہ سائنسی تحقیقات کیسے ہوں گی، لوگوں کے معاملات کیسے چلیں گے. تو پہلا جملہ یہی ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے، سب مسلمان نہیں اس مقصد کے لیے نکلیں گے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے ان کی ہر بستی میں سے کہ وہ کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کے عالم بنیں، دین میں بصیرت پیدا کریں. جس طرح دنیا کے دوسرے شعبے ہیں اسی طرح دین کا علم بھی ایک شعبہ ہے، اس کو اختیار کریں، دین کی بصیرت پیدا کریں. ان کو پھر یہ کہا گیا کہ وہ نبیوں کے طریقے کے اوپر بھلے ینذروا قومہم، اپنی قوم کو خبردار کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچے. تو ایک ذمہ داری پیغمبر کی ہے، پیغمبر کی ذمہ داری بہت الگ ہوتی ہے. آپ اس کی تقلید کرنے کے لیے اگر نکل کھڑے ہوں گے اس معاملے میں، یہ ان کے نبوت کا ایک خاص منصب ہے، اس کے تحت وہ یہ کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو دین کے عالم بن جائیں، ان کی ذمہ داری اسی نوعیت کی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے شب و روز اسی کام کے لیے لگائیں. باقی جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے ماحول میں جہاں وہ رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ایک ریڑھی والا ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے روٹی کمانی ہے، اپنے ماحول میں بیدار رہے. اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس کو شائستگی سے روکنے کی کوشش کریں، اگر کوئی بھلائی محسوس کریں تو اس کی لوگوں کو تلقین کر دیں. تو آپ کی ذمہ داری جو دعوت کی ہے وہ آپ کے ماحول میں ہے. آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، اپنے ملنے والوں کو، جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کے کلیگ ہیں، ان کو سچی بات کی طرف رغبت دلانی ہے، اپنی جگہ کام کرتے ہوئے، اپنے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے. اس دنیا کا نظم خدا نے قائم کیا ہے. اگر اس دنیا کا نظم خدا نے قائم کیا ہے اور اس کے اندر لوگوں میں تنوع رکھا ہے، مختلف لوگ مختلف کاروبار، مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں، تو یہ خدا کی اسکیم کے مطابق کرتے ہیں. سب لوگ اگر اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں تو اس کے بعد دنیا ویران ہو جائے گی. یعنی پھر دعوت دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدگی سے تقسیم کی ہے معاملات کی. اور جس طرح میں نے آپ کو قرآن کی آیت کی طرف متوجہ کیا، اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ سب مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا. جس طرح آپ جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اپنے ذوق سے انتخاب کرتے ہیں کہ میں فلاں پیشہ اختیار کروں. کوئی صحافی بنتا ہے، کوئی مصور بنتا ہے، کوئی شاعر بنتا ہے. تو ہر آدمی اپنے لیے اسی سے دنیا کا تنوع قائم ہے. ہر شاعر، ہر ادیب، ہر صحافی، ہر ڈاکٹر، ہر انجینئر کو سچا مسلمان رہنا ہے. اور سچا مسلمان ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایمان اپنا محکم رکھنا ہے، آپ کو اچھا عمل کرنا ہے، اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ایک دوسرے کو سچی بات کی نصیحت کرنی ہے. اس کو سورہ اثر میں بیان کر دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں، اس دنیا میں اگر نجات پانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایمان لائیے، اچھا عمل کیجیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کیجیے، ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کیجیے، ایک دوسرے کو کرنی. آپ کا دائرہ عمل یہ ہے. آپ پر ایران کی، توران کی، امریکہ اور برطانیہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان ممالک تک دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری کو الگ سے بیان کیا کہ کن لوگوں کو ادا کرنی ہے. تو اس وجہ سے دین کو اس کی صحیح روح میں سمجھنا چاہیے. اس سے بڑا عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بیمار ہے، ان کو ان کی تیمارداری کی ضرورت ہے، ان کی کفالت کے معاملات ہیں، بچوں کی تعلیم کی ذمہ داریاں، ان کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں ان سے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ جن ذمہ داریوں کو آپ کے ذمہ ڈالا گیا تھا وہ تو آپ خدا پر چھوڑا ہے.
اور جو کام خدا نے آپ کو نہیں دیا تھا اس کو آپ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو عام آدمی، عام مسلمان، میں عالم کی بات نہیں کر رہا، عام مسلمان کے لیے دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری اس کا اپنا دائرہ ہے. اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی باعث بن کے نہیں کھڑے ہو جاتے، بلکہ ایک عام آدمی کی طرح جس کو قرآن نے کہا معروف کی تلقین کرتے ہیں، اچھی بھلائیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. کوئی برائی دیکھتے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی حقیقت آپ پر واضح ہوئی، آپ نے کسی صاحب علم کو دیکھا، آپ اس کی باتوں سے متاثر ہوئے، آپ دوسرے کو بھی توجہ دلا دیتے ہیں کہ بھائی تم بھی سن لو، تم بھی یہ بات جان لو. یہ وہ عمل خیر ہے جو آپ انجام دیتے ہیں، اور اس میں آپ کو نہ کاروبار چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ ہے اسلام کا صحیح حکم. غامدی صاحب، یہ جیسا کہ ابھی خط بھی پڑھا گیا، اخبارات میں بھی ہم نے پڑھا کہ طالبات کے اسکول بند کرنے کی، جیسے وہ حجاموں کو، یہ جو شرپسندی ہے، اگر تو یہ واضح طور پہ ہو شرپسندوں ہی کے کام ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے نام کو استعمال کر کے یہ کرتے ہیں تو کیا وہ عام آدمی سے زیادہ کے گناہ گار نہیں بنتے؟ ان میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کا نام اس مقصد کے لیے استعمال کرے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ محض جہالت ہے، وہ نہ دین سے واقف ہے نہ دین کی ہدایات سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو داروغہ نہیں بنایا. ان کا کام تو یہ تھا کہ وہ محبت کے ساتھ جن چیزوں کو دین سمجھتے ہیں ان کی تبلیغ کرتے، ان کی دعوت دیتے، ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے، اور جس طرح کہ ابھی میں نے عرض کیا اپنے ماحول میں یہ کام کرتے. سختی کا پہلو اسلام میں کہاں؟ یعنی یہ ہے ہی نہیں سرے سے. یہ اسلام کی نگاہ میں ایک جرم ہے، آپ اس کا ارتکاب کریں گے تو اللہ کے ہاں مواخذے میں آئیں گے. ان کو قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن تو پیغمبر کو مخاطب کر کے بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، مجھے لوگوں کو ہدایت دینی ہوتی میں خود دے دیتا. میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ سچی اور حقیقت کی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے. تو اس کو پہنچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے آپ پہنچائیں. آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف بلانے نکلے ہیں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ حکمت اور دانائی کے ساتھ بات کیجیے، آپ اچھی نصیحت کا طریقہ اختیار کیجیے. آپ کو اگر کسی وقت بحث بھی کرنی پڑے تو اچھے طریقے سے کریں. یہ اللہ کے بتائے ہوئے آداب ہیں. کجا یہ کہ آدمی لٹ لے کے نکل کھڑا ہو، داروغہ بن کے کھڑا ہو جائے. تو میرے نزدیک کوئی بھی اچھا آدمی جس دین کا فہم ہے، دین کی سمجھ ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. حجاموں کی دکانیں بند کرانے سے دین نہیں آتا، طالبات کی تعلیم بند کرنے سے دین نہیں آتا. ہمیں تو طالبات کو تعلیم دینے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید میں بھی اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ علم ہی اصل چیز ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے عالم بندے ہی اس سے سچا خوف رکھتے ہیں. تو یہ علم مردوں کو بھی حاصل کرنا ہے یا عورتوں کو بھی حاصل کرنا ہے. حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر حق کو جاننا، صحیح بات کو جاننا، علم کی تحصیل کرنا یہ فرض کیا گیا ہے. تو آپ علم حاصل کریں. علم سے انسان بنتا ہے، علم سے انسان کی تہذیب ہوتی ہے، اس کے نفس کی تطہیر ہوتی ہے. تزکیہ علم سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے جہاں یہ مقصد بیان کیا کہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے، لوگوں کو پاکیزہ بنایا جائے، تو طریقہ کیا بتایا کہ ہم نے پیغمبر بھیجا ہے، وہ ہماری آیتیں انہیں پڑھ کے سناتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو وہ قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو تعلیم دی جائے گی تو لوگ سنوریں گے، تعلیم دی جائے گی تو ان میں تہذیب آئے گی. تعلیم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارا رشتہ انسانوں کے ساتھ معلم کا ہے. اگر کسی کو اللہ نے تھوڑا دین کا علم دیا ہے تو اسے معلم بن کے کھڑا ہونا چاہیے. اور معلم تو شفقت کے ساتھ لوگوں کو پڑھاتا، سمجھاتا، ان کی تربیت کرتا ہے. تربیت کرنے کا کام کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ٹرینڈز اور اس طرح کے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ یہاں کوئی دین کا غلبہ قائم ہو جائے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ دین سے لوگوں کو متنفر کریں گے، دین سے دور کرنے کا باعث بنے گی. دین بجائے اس کے کہ دلوں پر حکومت کرے، لوگ یہ خیال کریں گے غالباً ان پر کوئی چیز مسلط کی جا رہی ہے. پھر ان کو حق کس نے دیا اس بات کا؟ خدا نے حق نہیں دیا، خدا کے رسول نے حق نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ دیکھیے یہ شرائط یہ لوگ پوری کر دیں، فخلوا سبیلہم، اس کے بعد ان کو چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو. یہ آزادی کے ساتھ اپنے لیے خود معاملات کریں، اور اسٹیٹ کی ریاست کی ذمہ داریاں بھی متعین کر دیں کہ بس اس دائرے میں یہ کام کر سکتی ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر اپنی کسی رائے کا تسلط قائم کرے، کسی کو تعلیم سے روکے. تعلیم سے روکنا تو میرے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے. اور ایسی بات جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تعلیم حاصل کرنا، ہر مسلمان اور آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. یعنی ایسے ہی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، مسجد میں جانے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے.
یہ بھی ہوا ہمارے معاشرے میں. یعنی جب مسجدوں میں بم چلائے گئے اور جب لوگوں کو مارا گیا تو ان لوگوں نے یہ سوچا نہیں کہ اس طریقے سے وہ کتنے خوف کی فضا پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے ڈر رہتا ہے. ابھی بھی ظاہر بات ہے یہ صورتحال ہے. تو لوگوں کے لیے ایک آزاد فضا قائم کرنی چاہیے جس میں وہ اپنے دل کی خوشی سے اسلام کی طرف آئیں, اپنے شوق سے نیکی کریں. شوق سے کی گئی نیکی کا اللہ کے ہاں اجر ہے. میرے یا آپ کی طرف سے کسی کو زبردستی نیکی کرا دینے سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اسی سے اصل میں دنیا میں خیر اور برکت پیدا ہوتی ہے. اسلام کا یہ صحیح چہرہ ہے, وہ امن کا دین ہے, سلامتی کا دین ہے. انسانوں کو پیغام پہنچاتا ہے کہ آؤ امن اور سلامتی کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے رستے واضح کر دیے, اما شاکرم و اما کفورا. یہ اعلان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا, میں نے کوئی زبردستی نہیں کی, اس لیے کہ میں نے صحیح بات کو غلط بات سے واضح کر کے الگ کر دیا ہے. اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس کو اپنائیں, اور لوگ اپنی آزادانہ مرضی سے اپنائیں گے تو اللہ کے اجر پائیں گے. میرے یا آپ کے کسی کو کسی چیز کا پابند کر دینے سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. جب ملنا ہی سب کچھ آپ کو اپنے دل کی آمادگی سے ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, ان کا گوشت اور ان کا خون مجھے نہیں پہنچتا. مجھے کیا چیز پہنچتی ہے؟ ولکن ینالہ التقویٰ منکم, وہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اگر دل کے اندر تقویٰ موجود نہیں ہے, دل کے اندر خدا خوفی موجود نہیں ہے, تو میں نے یا آپ نے کسی کی چیز کا آپ کو پابند کر دیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ہمیں صرف ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو روکنا چاہیے, اور وہ بھی ریاست کی قوت سے جو مسلمہ برائیاں ہیں. یعنی کوئی آدمی رشوت لیتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, کسی کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے, کسی کی چوری کرتا ہے, ان چیزوں سے روکا جاتا ہے. پولیس اس کے لیے ہوتی ہے, فوج اس کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ بات کہ آپ اپنے مذہبی تصورات کو دوسروں پر لاگو کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں اور ریاست کی طاقت میں اس طرح انارکی پیدا کرنے کی کوشش کریں, اس کے معنی تو یہ کہ آپ فساد پیدا کر رہے ہیں, اور فساد سے کبھی دین نہیں آتا. دین تو پیغمبروں کے اس جذبے سے آتا ہے کہ ما نرید الا الاصلاح, ہم صرف اصلاح کرنے کے لیے ہیں. تو ہمیں دنیا کی اصلاح کرنے, اور اصلاح کون کرتا ہے؟ وہ جو حضور نے فرمایا الدین-و-النصیحہ, خیرخواہی کے جذبے سے. اگر آپ کے اندر دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے, آپ کا پیغام محبت کا پیغام نہیں ہے, آپ دلوں میں اترنے کے لیے اپنے اندر کوئی کیفیت نہیں پیدا کر سکے, پھر آپ نے کیا کر لی؟ پھر تو آپ نے اصل میں صرف یہ کیا کہ اپنے آپ کو بھی برباد کیا, اسلام کا بھی غلط تعارف کرایا. میں تو اس طرح کے سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کے لیے اپنے دین کو بدنام نہ کریں, اور اپنے دین کا چہرہ مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں. دنیا کی خوبصورت ترین چیز اگر فکر و خیال میں ہو سکتی ہے تو اللہ کا دین اسلام ہے, اور ہم اسی کا چہرہ مسخ کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے اس کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور اس جہالت کی صورتحال سے نکالے. یہ جہالت ہے جس کے خلاف ہم میں سے ہر ایک کو جدوجہد کرنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل جہاد جہالت کے خلاف جہاد ہے, اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ جہاد کرنا ہے, لیکن کیسے؟ قلم سے, زبان سے, استدلال سے, لوگوں کے دلوں میں بات اتار کے, ان کی روحوں میں نفوذ کر کے. وقت ختم ہو رہا ہے جی, اسی پر بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خطوط کے ذریعے اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے میں آپ کو پوسٹل ایڈریس بتا دیتی ہوں. انچارج پروگرام مکالمہ, پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر, 21 محمود غزنوی روڈ, لاہور. اور اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے مکالمہ @ptv.com.pk